Allah, the curer and the healer. Allahu Allah, who's the dominant all over. Allahu Allah, hasbi Rabbi Jallallah. Allah, ma fi qalbi ghayrullah. La Noor Muhammad Sallallah. Allah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Sallallahu Ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج بہت خوشی کا دن ہے. آج دل کی کلیاں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ آج اللہ کے گھر کا افتتاح ہوا ہے. سوچے نا، جب کسی کے بزنس کا افتتاح ہوتا ہے، کسی کے اپنے گھر کا افتتاح ہوتا ہے، کسی کی اپنی نئی دکان، نئے پلازا کا افتتاح ہوتا ہے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. مگر آج ایمان والوں کے دل میں خوشی اس لیے داخل ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج میرے گھر، اللہ کے گھر کا افتتاح ہوا ہے. اور پھر جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، میں جب آپ کو اس کی داستان سناؤں گا تو آپ کو یقین کریں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق اور بڑھ جائے گا. میری نیت ہے انشاءاللہ. میں تو آج ہی بننے کے بعد پہلی بار آیا ہوں ماشاءاللہ. پہلے تو کئی بار آیا جب بن رہی تھی. تو میں انشاءاللہ آج اسی مسجد میں نماز سے یہاں سے اجتماع سے فارغ ہو کے میری بھی نیت ہے کہ میں 2 رکعت شکرانے کے بھی ادا کروں گا. یہ داستان ہے، یہ واقعہ ہے جو شروع ہوا UK کی سرزمین سے. ہوا یہ تھا کہ آج سے کچھ سالوں پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران عطاری صاحب کے ساتھ مجھے بھی اور ہمارے ایک اور اسلامی بھائی، انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، آپ میں سے کئی لوگ تو انہیں جانتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ UK کے مدنی قافلے میں سفر پر تھے. ہم UK گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ ایک بہت ہی عالیشان مسجد ہے. مطلب یقین کریں کہ دنیا کی خوبصورت مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے. جب ہم وہاں گئے، جب اس مسجد کو دیکھا تو بڑا ایمان تازہ ہوا. تو نگران شورا کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کاش ایسی خوبصورت مسجد پاکستان میں بھی کوئی بنائے، کراچی میں بھی کوئی بنائے. تو جو کاروباری شخصیت، جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے اس قافلے میں، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں، میری نیت ہے میں انشاءاللہ کراچی کی ایک خوبصورت مسجد میں بناؤں گا انشاءاللہ. اچھا، یہ بات وہاں پوری ہو گئی. انہوں نے ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے نیت کی تو انہوں نے اس مسجد کی تصویریں لینا بھی شروع کر دی، تصویریں لینا شروع کی. اچھا، بات آئی گئی ہو گئی. ظاہر نیت ہے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی نیت کر لی، ہم نے بھی کہا چلے اللہ خیر کرے. میرا خیال ہے 1-2 سال یا 1 سال گزر گیا ہوگا اس بات کو. تو اچانک اس اسلامی بھائی کا مجھے فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی، وہ جو آپ کو یاد ہوگا ہم UK گئے تھے اور میں نے ایک نیت کی تھی. میں نے کہا بالکل یاد ہے. تو کہتے ہیں بس وہ میرا ایک معاملہ تھا وہ اللہ نے حل کر دیا ہے. اب آپ ایسا کریں، مجھے کوئی پلاٹ لے کر دے دے تو انشاءاللہ مسجد آپ خوش ہو جائیں گے. انشاءاللہ ایسی عالی شان مسجد بنائیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا، انہوں نے تو فون رکھ دیا. میں سوچوں یا اللہ پلاٹ کہاں سے دوں گا. میں تو سمجھا کہ پلاٹ کے ساتھ وہ مسجد بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، پلاٹ دعوت اسلامی نے دینا ہے، مسجد میں بنا کے دوں گا اور مسجد آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. ماشاءاللہ بڑی بات تھی ان کی. اچھا، شرط انہوں نے ایک اور لگا دی. کہتے ہیں پلاٹ بھی آپ نے لینا ہے گلستان جوہر میں. میں نے کہا کمال ہے بھائی، پلاٹ بھی لینا ہے، گلستان جوہر میں بھی لینا ہے. اچھا، مجھے پتا تھا انہوں نے مسجد عالی شان بنانی ہے تو میں نے کہا وہ کوئی گلی ولی کا پلاٹ تو چلے گا نہیں، پلاٹ بھی کوئی بڑی جگہ پر دینا پڑے گا، اچھا مہنگا پلاٹ. اب میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، یہ میں یہاں
مبلغین دعوت اسلامی اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، جو بعض اوقات بڑا دینی کام کرنے میں گھبرا رہے ہوتے ہیں، رقم سن کے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کیسے غیب سے مدد کرتا ہے آپ سنیے گا. 24 گھنٹے پورے نہیں گزرے تھے، 24 گھنٹے پورے نہیں گزرے، ایک دن پورا نہیں گزرا، مجھے ایک بندے کا فون آتا ہے، اور شاید کئی سالوں بعد میری ان سے بات ہوئی ہوگی. میں جانتا ہوں ان کو 30-35 سال سے ہوں، بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں. آپ یقین کریں وہ موٹر سائیکل پر دیکھتا ہوں میں ان کو، بڑا نارمل سا ان کا رہن سہن ہے، آپ ان کو دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ ایک نارمل مڈل کلاس کا اسلامی بھائی. مجھے ان کا فون آیا، کہتے ہیں عبداللہ بیٹا، کہتے ہیں مجھے بیٹا آپ کو کچھ پیسے دینے، مسجد بنانی ہے. میں نے کہا اچھا انکل کتنے پیسے دینے؟ وہ میرے پرانے ہیں ابو کے دوست، تو میں انکل ان کو کہتا ہوں. میں نے کتنے پیسے دینے؟ تو انہوں نے کہا بس کچھ ہماری میمنی میں کہتے ہیں 7 روپے دینے ہیں. میں سمجھا کوئی 7 لاکھ ہوں گے یا شاید زیادہ 70 لاکھ ہوں گے. تو میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتے 7 کروڑ روپے دینے ہیں. اچھا آپ یقین کریں اس بندے کو اگر میں آپ کو دکھاؤں نا تو وہ بندے کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ 7 کروڑ روپے دے سکتے ہیں. اچھا میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، میں نے کہا آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے یقین نہیں آیا. کہتے نہیں 7 کروڑ روپے دینے ہیں. میں نے کہا آپ نے مجھے فون نہیں کیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے. کہتے کیوں کہہ رہے ہو ایسا؟ میں نے کہا میں صبح سے مجھے ایک بندے کا فون آیا، کہتا مسجد بنانی ہے، پلاٹ ڈھونڈ کے دے دو. اب میں سوچ رہا ہوں پلاٹ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ نے آپ کو بھیج دیا میرے پاس. میں نے پھر یہاں کے جو ذمہ داران تھے، کچھ گلستان جوہر کا مجھے ہنٹ مل چکا تھا، تو میں نے گلستان جوہر کے ذمہ داران کو بھگایا. میں نے کہا دوڑو بھائی، 7 کروڑ روپے ہیں اپنے پاس، کوئی VIP پلاٹ ڈھونڈو جہاں پر جا کر ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے. اچھا انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ پلاٹ ڈھونڈا. اب اور میں دیکھو اللہ کے راز کیسے ہوتے ہیں. یہ بندہ جس کا یہ پلاٹ تھا، مجھے فون آیا بروکر کا، کہتا ہے ایک پلاٹ ہے، مین روڈ پر ہے، بہت اچھی لوکیشن ہے، مگر وہ کہتا ہے 7 کروڑ روپے سے 1 روپیہ کم نہیں کروں گا. بھائی یہ وہی اماؤنٹ، میں کہوں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ ہیں؟ پلاٹ دینے والا بھی آ گیا، رقم دینے والا آ گیا، بنانے والا بھی آ گیا. اچھا میں نے ان کو فون کیا، بھائی جس کے پیسے سے اجازت تو لینی ہے نا. میں نے کہا حضرت وہ ایک سودا ہو رہا ہے، پیسے ابھی آئے نہیں میرے پاس، 7 کروڑ روپے کا پلاٹ ڈھونڈ لیا میں نے، آپ چلے دکھا تو دوں آپ کو. بعد میں بندہ کہتا ہے نا یار مجھے دکھایا نہیں آپ نے. کہتے مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے دعوت اسلامی پر اعتماد ہے، میرے پیسے لے جاؤ اور مسجد بنا دو. ہم نے پلاٹ کا سودا کیا، جن بھائی نے کہا تھا تعمیر کریں گے ان کے حوالے کیا. اللہ نے ان کو ایسا دل دیا ہے، آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں کراچی کی. اور میں ان کی محبت اس مسجد سے میں جانتا ہوں کہ کس طرح کھڑے رہ کر اپنا گھر، جس طرح انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جیسا ہم اپنا گھر بنائیں گے نا عبدالحبیب بھائی، اس سے اچھی انشاءاللہ اللہ کا گھر بنائیں گے انشاءاللہ. اور انہوں نے اسی محبت سے اس گھر کو بنایا. اچھا ہم کچھ دن پہلے، میں تو ان سے تھوڑا پیار بھی ہے نا، میں ضد کرتا تھا بھائی جلدی اوپننگ کریں، کتنا ٹائم ہو گیا؟ کہتے نہیں اوپننگ نہیں کروں گا جب تک ایک ایک چیز فائنل نہیں ہوگی. ایئر کنڈیشن بھی جب تک فائنل نہیں ہوگا، سب چیزیں لگیں گی نہیں. مسجد جب پوری کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم جب افتتاح کریں گے. اب اخلاص دیکھیں ان دونوں بندوں کا. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں نا، یہ مسجد سبحان اللہ، مجھے تو مسجد قباء کی فیضان نظر آ رہا ہے یہاں پر، کہ جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پہ تعمیر کیا گیا. قرآن کہتا ہے نا، ہے بے شک ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر ہیں. فیضان مسجد قباء مجھے یہاں نظر کیوں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ نے ہمارا مہربانی کر کے نام نہیں لینا ہے کہ کس نے مسجد بنائی ہے اور جس کا پلاٹ ہے. اب سنو، میں نے ان کو فون کیا 2 دن پہلے 3 دن پہلے. میں نے کہا حضرت وہ آپ نے یاد، اچھا وہ دے کر بھی بھول گئے. میں نے کہا حضرت آپ کو یاد ہے آپ نے ایک پلاٹ دیا تھا، وہاں بڑی عالی شان مسجد بن گئی ہے، اب اس کا فلاں تاریخ کو افتتاح ہے، آپ نے آنا ہے. وہ پاکستان میں نہیں تھے. مجھے کہتے ہیں میں پاکستان میں نہیں ہوں اور میں نے آنا بھی نہیں ہے، آپ نے میرا نام بھی نہیں لینا ہے، بس اللہ قبول کر لے. دعوت اسلامی کا شکریہ کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا ہے. کتنا سکھایا یار ان دونوں لوگوں نے ہمیں. کاش میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں. 2 باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ کے لیے نیکی کی ہے، نام کے لیے نہیں کی ہے. آج ادھر تھوڑے سے پیسے دے، ہمیں چاہیے ہوتا ہے اعلان ہو، تصویر آئے، پتہ چلے لوگوں کو. یہ اللہ پاک کا احسان ہے ان لوگوں پر، اور اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ایسا اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. دل سے میری دعا، آپ یقین کریں میں آ رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کام ہوا ہے تیرے گھر کا. یعنی یہ صرف مسجد نہیں ہے، اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرا رب انشاءاللہ ایسی رحمت فرمائے گا اس جگہ پر کہ یہ اسلام کا عظیم مرکز بنے گا. یہاں علماء بنیں گے، یہاں عالمہ بنیں گی بچیاں ہماری انشاءاللہ، یا حافظ بنیں گے، اور یہاں سے انشاءاللہ پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ جس نیت سے بنائی گئی ہے نا، اصل چیز تو انما الاعمال بالنیات ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نہ بنانے والے کو نام کی فکر ہے،
نہ پلاٹ دینے والے کو نام کی فکر ہے. میرے بس آپ کام کریں بس, اور ہمیں بتائیں کرنا کیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو ہمیں اس کام میں سیکھنے کو ملی کہ دیکھیں مسجد بنائی کیسی ہے. میں یہاں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اللہ پاک اگر مال دینا تو بہترین خرچ کیا کرو. ہمارے یہاں مسجدیں لوگ بناتے ہیں, اس کی ٹوٹیاں نہیں ہوتی ہیں, اس کے دروازے نہیں ہوتے ہیں, باتھ روم کا حال برا, تو مسجد میں لائٹیں نہیں ہیں, پنکھے نہیں چل رہے. اللہ کے بندوں, اللہ کا گھر تو میرے گھر سے اچھا ہونا چاہیے, سکون ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, اس مسجد میں آپ آئیں, مسجد تو ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ آئے تو باہر جانے کو جینا چاہے. بندہ کہے 2 رکعت نفل اور پڑھ لوں. ورنہ بعض اوقات مسجد میں گرمی ہو رہی ہے, مطلب محلے میں سب کے گھر اچھے بن جاتے ہیں, مسجد کے لیے پیسہ نہیں نکالتے لوگ. میں سب ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں, اور لائیو سنیں اور بعد میں سنیں, کہ یار سب سے پہلے تو میرے پورے جیسا محلہ اللہ نے دیا, گھر دیے, ان گھروں سے اچھی مسجد بنائے. میں اس میں آپ کو ایک راز بھی بتاتا ہوں, ایک سائیکالوجیکلی بات بتاتا ہوں. دیکھیں ذرا یہ بائک والے بھائی تھوڑا مائک ٹھیک کریں, شور کر رہا ہے. دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ آج کے دور میں یوتھ, نوجوان مسجد میں نہیں آ رہے, کم آ رہے ہیں. اب آپ مسجد بھی اتنی مشکل بنا دو, مسجد کے اندر فیسلٹیز بھی نہ دو, تو لوگ کیسے آئیں گے مسجد میں؟ آپ کو آج کے دور میں اگر قوم کو مسجد میں بلانا ہے, اگر آپ کو ان کو یہاں پر بٹھانا ہے, ان کو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ عبادت کریں, قرآن پڑھیں, بیانات سنیں, تو آپ کو مسجدوں کو خوبصورت بنانا ہوگا, مسجدوں میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہوگا, مسجدوں میں آپ کو الحمدللہ اچھے انداز سے خرچ کریں نا, اللہ کی راہ میں خرچ ہے. تو انشاءاللہ یہ اس طرح کا ٹرینڈ ڈیولپ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ میں 3-4 دن پہلے لاسٹ ویک ہی میں نے بیان کیا گلشن معمار میں, ماشاءاللہ مسجد ہے, آپ کبھی موقع ملے تو وہاں بھی جائیں. وہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک ہی اسلامی بھائی نے اپنے والد کے نام کی بنائی ہے, ابن آدم مسجد. کیا مسجد بنائی ہے, بندہ دیکھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی اب جو مساجد بناتی جا رہی ہے, ظاہر ہے جیسا ڈونیشن ملے گا تو الحمدللہ عالی شان مسجدیں بن رہی ہیں. تو اللہ کرے, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے اسلام پہ ایسے ہوں گے, بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے بنائیں گے. اللہ دل دیکھتا ہے, وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے, اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے ہے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی, نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے, اس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ قریب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے, اتنا بھی حصہ ملا لے, اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں, مندر بکتے ہیں, گرجا گھر بکتے ہیں, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی, مسجد نہیں بکتی ہے, وہ بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں, وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا, ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا, اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب کی دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے, مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا, مسجد نبوی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ, پلازے, بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں, مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا, آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ. میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے, جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا, اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا, آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا, ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے, ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں.
ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا. دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا, ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے, بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا, بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا, یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی, یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے ہم انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے, نماز ہو رہی ہوتی ہے, یہاں درس شروع ہو جائے گا, یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے, آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے, آئیے عبادت کرتے ہیں, کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا بیٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے, آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو یار, میری ماں کے نام پر, میرے والد کے نام پر, آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو, کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, اس مسجد کو بنانے والوں کو سلامت رکھے, اور اس مسجد کو قیامت تک کے لیے اسلام کا عظیم مرکز بنا دے. درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بیان تو خیر کافی کر چکا, اور بہت ساری باتیں تو اس میں بھی سیکھ گئی ہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں, اور یہ واقعہ امام ابن ابی دنیا نے, امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے نا, تو آپ نے کیا دیکھا کہ عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا شخص ہے. نبی پاک نے پوچھا کہ من ھذا ام ملک, کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ فرشتہ نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا النبی, کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا کہ حضور نبی بھی نہیں ہے. آقا نے فرمایا من ہوا, پھر یہ کون ہے؟ عرش کے نور میں, یعنی عرش تک جس کی روح پہنچ گئی, یہ کیسا بندہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں. اب غور کیجئے گا, یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے, پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے. بار شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. جیسا اس کا رتبہ, جیسا اس کی زندگی کے اعمال, ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے. بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں, بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں, بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے. کسی کی پہلے آسمان, کسی کی دوسرے, کسی کی تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں آسمان. جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند, بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں, بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا, آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, روح چل دے جب نکل کر بے تھا. اور نمبر 3, اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب غور کیجئے یہ 3 اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے, پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ سوچے نا, مرتے وقت کلمہ چاہیے, زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں, اتنی بحث کرتے ہیں لوگ, دنیا بھر کے عجیب عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں. آج کا سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا میں نہیں, ایسی چیک کرتا ہوں, اتنا ٹائم ہے. آج پیٹرول کا دام یہ, انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج یہ. بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی, اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے, اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے.
ذکر الہی نہیں کرنا. باتیں کروا لو گھنٹوں, چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی. ٹائم بہت ہے, ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم نہیں. اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے, اللہ کے حبیب, اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا, یا ایھا الذین آمنوا اللہ. الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے, 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے, آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو, ملٹیپلائی کریں, ڈیوائڈ کریں, 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے, مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے, اللہ قبول فرمائے, تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ذکر الہی نہیں کرتے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے, جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000, ایک درود پاک پر 1000, ایک کلمہ پاک پر 1000. سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند, 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا, تسبیح ہوگی اور میں ہوں گا. یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے, ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور, عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں. پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور یہ ذکر, یہ بدن کا ذکر ہے پورا. آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا, تلاوت بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو, بڑوں کی بڑی باتیں نا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے, بہت زبردست عاشق رسول. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اور پھر انہوں نے کلام لکھا, اج سکھ متران دی ودھیری ہے. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں. سنو, پھر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا, اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی, مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو, اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. غور کرو, جانور شریعت کا پابند نہیں ہے, اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے, ہم انسان ہیں نا, ہم تو مسلمان, ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا, اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی ہے. اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے, اس کا جو دم نکل رہا ہے, اگر اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا. ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے, فکر ہی کوئی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو, پلیز رمضان آ رہا ہے, بی پریپیئر. خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک. رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں, اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا. اللہم بلغنا رمضان بالصحت و عافیہ. اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے, اس میں ہم خوب عبادتیں کریں. اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں, کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے, ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ لاٹری ہے ہماری, ہمیں اندازہ نہیں ہے. سچ بتاؤں رمضان بخشوانے آ رہا ہے. نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے, سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے ہیں. یہ قرآن کو پکڑ لو, رمضان کو تھام لو, رمضان کی برکتیں لوٹنی ہیں. مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے.
ہاں آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، رمضان عبادت کے لیے ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے، ریٹ بڑھ جائے گا، کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے، گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی، بھائی افطاری سحری کا انتظام. یعنی کمال ہے یار. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دیں میں سارے روزے رکھ سکوں، تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو، میری صحت مضبوط رہے. پریپریشن فار عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح. ورنہ یقین کریں جو پیکج ہے نا، سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا. شیطان. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے، جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے، وہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں، شیطان بند، کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے، فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے، ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں، پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے. ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو، بس جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے، آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے ہوئے میری ماں کو بھی بخش دے، میرے والد کو بھی بخش دے، میرے بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی بخش دے، میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں، آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا، ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں، وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے رمضان میں ہر سجدے پر، حدیث پاک کا مضمون ہے، 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں. 3 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے، مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب. پورا رمضان تراویح پڑھے نا، ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ ہم تراویح کے بعد بھی نماز پڑھیں کہ یار میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں، میں اوابین بھی پڑھوں، میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ، اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیے ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان میں پورے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب.